بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس نے اپنی جوانی بچوں پر قربان کر دی، اپنے خواب دفن کر دیے، مگر جب 50 سال کی عمر میں تنہا رہ گئی اور اس نے اپنے لیے فیصلہ لیا تو بچوں نے کہا، امی لوگ کیا کہیں گے؟ رات کافی گزر چکی تھی، پورا گھر خاموش تھا۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنسان رات میں عجیب اداسی گھول رہی تھی۔ صحن میں جلتا مدھم بلب اپنی زرد روشنی بکھیر رہا تھا اور کمرے میں ایک کونے میں بیٹھی شازیہ بیگم پرانے البم کے ورق الٹ رہی تھی۔ ان کی نظریں ایک تصویر پر جا ٹھہریں۔ یہ سلیم صاحب کی تصویر تھی۔ شازیہ نے تصویر کو آہستگی سے چھوا اور ایک گہرا سانس لیا۔ سلیم، ساری زندگی ایک جملے نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ان کی آواز ہلکی سی کانپی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہی جملہ ان کی جوانی کے راستے میں آیا تھا۔ یہی جملہ ان کے خوابوں کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اور اب بڑھاپے میں بھی یہی جملہ ان کی خوشی کا راستہ روک رہا تھا۔ تصویر کو سینے سے لگاتے ہی یادوں کے سارے دروازے کھل گئے۔ 15 سال پہلے کی وہ صبح انہیں آج بھی یاد تھی، جب سلیم صاحب اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ گھر وہی تھا، دیواریں وہی تھیں، مگر زندگی بدل گئی تھی۔ اس وقت ان کے 3 بچے تھے، 10 سال کا احمد، 7 سال کا وقاص اور 4 سال کی ننھی عائشہ۔ شوہر کے انتقال کے بعد شازیہ نے کئی راتیں جاگ کر گزاری تھیں۔ وہ اکثر سلیم کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر روتی تھیں، مگر ہر صبح بچوں کے سامنے مسکرا دیتی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اگر وہ ٹوٹ گئیں تو بچے بھی ٹوٹ جائیں گے۔ چند ماہ بعد رشتہ داروں نے سمجھانا شروع کیا، شازیہ ابھی عمر ہی کیا ہے تمہاری، دوسری شادی کر لو، زندگی بہت لمبی ہوتی ہے، اکیلی عورت سب کچھ نہیں سنبھال سکتی۔ مگر ہر بار شازیہ ایک ہی جواب دیتی، میرے بچے ہی میری دنیا ہیں۔ لوگ کہتے تھے، دیکھو کتنی عظیم ماں ہے، اور شازیہ خوش ہو جاتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ شاید قربانی ہی محبت کا دوسرا نام ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ شازیہ نے اپنی پوری زندگی بچوں کے نام کر دی۔ صبح اسکول میں نوکری، شام کو سلائی، رات کو بچوں کو پڑھائی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ گھر میں صرف اتنا کھانا ہوتا کہ بچوں کا پیٹ بھر سکے۔ شازیہ بہانہ بنا دیتی، میرا دل نہیں چاہ رہا کھانے کو، اور پانی پی کر سو جاتی۔ جب احمد کو کالج میں داخلہ ملا تو فیس پوری نہ تھی۔ شازیہ نے اپنی آخری سونے کی چوڑیاں بھی بیچ دیں۔ جب وقاص بیمار ہوا تو 3 راتیں مسلسل جاگتی رہیں۔ جب عائشہ کی شادی ہوئی تو ہر شخص ان کی تعریف کر رہا تھا۔ شازیہ نے ماں ہونے کا حق ادا کر دیا۔ وہ خاموشی سے مسکرا دیتی۔ انہیں لگتا کہ اب زندگی آسان ہو جائے گی، مگر اصل تنہائی ابھی ان کی منتظر تھی۔ وقت کے ساتھ بچے بڑے ہو گئے۔ احمد انجینئر بن گیا، وقاص بینک میں افسر لگ گیا، عائشہ اپنے گھر کی ہو گئی، پھر دونوں بیٹوں کی شادیاں ہو گئیں، گھر میں بہویں آ گئیں۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، پھر آہستہ آہستہ رویے بدلنے لگے۔ شازیہ کو محسوس ہونے لگا کہ وہ اب اس گھر میں رہ تو رہی ہیں، مگر اب اس گھر کا حصہ نہیں رہی۔ اگر وہ کسی بات پر مشورہ دیتی تو بہوؤں کے چہرے اتر جاتے، اگر بچوں کے بارے میں کچھ کہتی تو انہیں مداخلت کہا جاتا، اگر طبیعت خراب ہوتی تو انہیں سستی کا طعنہ ملتا۔ ایک دن ان کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ انہوں نے بڑے بیٹے سے کہا، بیٹا آج طبیعت کچھ ٹھیک نہیں،
تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ احمد نے موبائل سے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا۔ امی ابھی بہت مصروف ہوں۔ شازیہ خاموش ہو گئیں، مگر اس دن ان کے دل میں کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ اسی رات وہ بہت دیر تک جاگتی رہیں۔ انہیں یاد آیا کہ یہی بچہ جب چھوٹا تھا تو ذرا سا بخار آنے پر وہ پوری رات جاگتی تھی، اور آج اس کے پاس چند منٹ بھی نہیں تھے۔ اس کے بعد ان کی زندگی کی خاموشی بڑھتی گئی۔ فجر کے بعد وہ قریبی پارک میں واک کے لیے جانے لگی۔ وہیں ایک پرانی بینچ پر اکثر ایک بزرگ شخص بیٹھا نظر آتا تھا، سفید بال اور آنکھوں میں گہری اداسی۔ ایک دن اس شخص نے سلام کیا۔ شازیہ نے جواب دیا، پھر آہستہ آہستہ گفتگو شروع ہو گئی۔ ان کا نام کرنل ریٹائرڈ حارث تھا۔ ان کی بیوی کئی سال پہلے انتقال کر چکی تھی۔ بچے بیرون ملک آباد تھے۔ مہینوں صرف رسمی فون آتا تھا، ابو خیریت؟ جی بیٹا۔ اچھا پھر بعد میں بات کرتے ہیں، اور کال ختم۔ دونوں ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے لگے، کیونکہ دونوں تنہا تھے، اور تنہا لوگ ایک دوسرے کی خاموشی بھی سمجھ لیتے ہیں۔ ایک دن حارث صاحب نے کہا، شازیہ بیگم، ہماری عمر کے لوگوں کو محبت نہیں چاہیے ہوتی۔ شازیہ نے پوچھا، پھر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ حارث صاحب مسکرائے، صرف ایک ایسا انسان جو پوچھ لے کہ آج طبیعت کیسی ہے۔ شازیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ برسوں بعد کسی نے ان کے دل کی بات کہی تھی۔ اب پارک کی وہ بینچ ان کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے، اپنے دکھ بانٹتے، اپنی خاموشیاں بانٹتے۔ پھر ایک دن حارث صاحب نے دھیرے سے کہا، اگر آپ چاہیں تو باقی زندگی ہم ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں۔ شازیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس رات وہ سو نہ سکی۔ ان کے ذہن میں ایک سوال تھا، لوگ کیا کہیں گے؟ آخر کار انہوں نے ہمت کی اور بیٹوں سے بات کی، مگر گھر میں جیسے طوفان آ گیا۔ اس عمر میں شادی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ شازیہ خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بولیں، میں نے پوری زندگی تم لوگوں کے لیے گزاری ہے، مگر کسی نے ان کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ اسی دوران ایک دن پارک میں بہوؤں نے انہیں حارث صاحب کے ساتھ دیکھ لیا۔ سب کے سامنے طنز کیے، ہنسی اڑائی، اور شازیہ کو ایسے محسوس ہوا جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ اس رات گھر میں بھی انہیں ذلیل کیا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر بہت روئیں، شاید اتنا جتنا وہ شوہر کے انتقال کے بعد بھی نہیں روئی تھیں۔ کچھ دن بعد ان کی پرانی دوست رخسانہ ان سے ملنے آئی۔ کمرے میں داخل ہوئی، شازیہ ایک کونے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں، لیکن ان کی آنکھیں مسلسل رو رو کر سوج چکی تھیں۔ رخسانہ نے انہیں دیکھا تو دل بھر آیا۔ شازیہ اس کے گلے لگ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ برسوں کا درد آنسو بن کر بہنے لگا۔ رخسانہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر اس نے مضبوط لہجے میں کہا، بس شازیہ، اب بہت ہو گیا۔ اگلے دن وہ سیدھی احمد کے پاس پہنچی۔ احمد صوفے پر بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ رخسانہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ بیٹا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ احمد نے موبائل ایک طرف رکھا۔ جی آنٹی۔ رخسانہ نے گہرا سانس لیا۔ تم جانتے ہو تمہاری ماں نے تم لوگوں کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں؟ احمد خاموش رہا۔ رخسانہ بولتی گئی، اس عورت نے اپنی جوانی تمہارے نام کر دی، اپنے خواب دفن کر دیے، دوسری شادی کے رشتے ٹھکرا دیے، اپنی خوشیاں مار دیں۔ اس کی آواز بھرانے لگی، جب تم بھوکے تھے
تو وہ بھوکی سوئی، جب تم بیمار تھے تو وہ جاگتی رہی، جب تمہیں تعلیم چاہیے تھی تو اس نے اپنے زیور بیچ دیے۔ احمد نے نظریں جھکا لیں، مگر رخسانہ ابھی رکی نہیں تھی۔ اور آج جب تمہارے پاس سب کچھ ہے تو تمہارے پاس اپنی ماں کے لیے کیا ہے؟ وقت نہیں، توجہ نہیں، محبت نہیں، سہارا نہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ رخسانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہ کتنی راتیں روتی ہیں؟ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کتنی تنہا ہیں؟ تمہیں پتہ ہے کہ وہ صرف چند لفظ سننے کو ترس جاتی ہیں؟ احمد بے چین ہو گیا۔ پھر اس نے سرد لہجے میں کہا، آنٹی، اگر امی کو شادی کرنی ہے تو کر لیں، مگر ہم اس نکاح میں شامل نہیں ہوں گے۔ رخسانہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، تم نکاح میں شریک نہ ہونا۔ اچانک اس کی آواز مضبوط ہو گئی، مگر یاد رکھنا، تمہاری ماں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، اب وہ تمہاری قیدی نہیں، اور نہ ہی اس کی باقی زندگی پر تمہارا حق ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی شام رخسانہ شازیہ کو اپنے گھر لے آئی۔ پہلی بار برسوں بعد شازیہ کو محسوس ہوا کہ کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی انہیں سمجھتا ہے، کوئی ان کی خوشی کے لیے لڑ رہا ہے۔ چند دن بعد رخسانہ نے حارث صاحب کو بلایا، سادگی سے نکاح کی تیاریاں ہوئیں، صرف چند گواہ، چند دعائیں اور دو تنہا دل۔ جب نکاح کے الفاظ ادا ہوئے تو شازیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر یہ تنہائی کے آنسو نہیں تھے، یہ سکون کے آنسو تھے۔ برسوں بعد انہیں محسوس ہوا کہ وہ صرف ایک ماں نہیں، وہ ایک انسان بھی ہیں۔ نکاح کے بعد زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ صبح دونوں ساتھ واک کرتے، ایک دوسرے کے لیے چائے بناتے، دعائیں یاد دلاتے، اور شام کو اسی بینچ پر بیٹھ جاتے جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ لوگ آج بھی باتیں کرتے تھے، کبھی کوئی طنز کرتا، کبھی کوئی ہنستا، مگر اب شازیہ صرف مسکرا دیتی تھیں، کیونکہ انہوں نے آخر کار ایک حقیقت سمجھ لی تھی۔ لوگ اس وقت بھی بولتے ہیں جب آپ رو رہے ہوں، لوگ اس وقت بھی بولتے ہیں جب آپ خوش ہوں، لوگ اس وقت بھی بولتے ہیں جب آپ قربانی دے رہے ہوں، اور لوگ اس وقت بھی بولتے ہیں جب آپ اپنی زندگی جینا چاہ رہے ہو۔ اس لیے پوری زندگی لوگ کیا کہیں گے سوچنے میں گزار دینا سب سے بڑی محرومی ہے۔ اس شام سورج غروب ہو رہا تھا۔ حارث صاحب نے آہستہ سے پوچھا، شازیہ بیگم، آج طبیعت کیسی ہے؟ شازیہ مسکرا دی، شاید برسوں بعد دل سے مسکرائی تھی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، اب ٹھیک ہے، اب واقعی ٹھیک ہے، اور شاید زندگی کے آخری حصے میں ملنے والا یہی سکون پوری جوانی کی قربانیوں سے زیادہ قیمتی تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔